بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخلوہ والتربیہ آن لائن اعتکاف 2020 کے آج الحمدللہ تعالی ہم اس پہلے سیشن میں موجود ہیں۔ عرفان التجوید کی اس پہلی کلاس میں آپ تمام معتکفات کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج کے اس پہلے سیشن میں ہم حصۃ التجوید کا سبق پڑھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ 10 ایام میں جو بہنیں ہمارے ساتھ معتکفات موجود ہیں وہ کم از کم قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کر سکیں، اور بہت زیادہ نہ صحیح مجموعی طور پر ہم 80-85% وہ بہت بڑی غلطیاں جو اکثر قرأت قرآن میں کرتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتے، کم از کم یہ معتکفات ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گی۔ قرآن حکیم فرقان مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور چونکہ رب کائنات خود اس کا محافظ و معاون بھی ہے، تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر، جس کی تلاوت کرنے پر، جس کے سماع کرنے پر اور جس کی زیارت کرنے پر بھی اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید کا خوبصورت انداز میں پڑھنا، خوبصورت لحن میں اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم دیگر زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہمہ وقت مشغول عمل رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو، اپنی لغت کو زیادہ بہتر بنایا جائے، تو سب سے پہلا حق قرآن حکیم فرقان مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کلام پاک کو، اللہ رب العزت کی اس کتاب کو خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ حصۃ التجوید میں ہم 10 روز میں مختلف قواعد، چند چنیدہ قواعد جو ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا حصہ رہے گا قرآن حکیم فرقان مجید کی کچھ آیات جن کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کی تلاوت سے ہم سیکھیں گے کہ کم از کم اتنی آیات، اتنی سورہ مبارکہ مختصر یاد کر لی جائیں جو ہم نماز کے اندر بار بار دہرا کر پڑھ سکیں اور اس میں غلطی کی گنجائش کم ہو، یا کچھ ایسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہم مشق ضرور کریں گے جو عموماً ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کی تلاوت کرے قرآن حکیم فرقان مجید کی ان سورہ مبارکہ کی دوران نماز۔ تو دوران نماز بدل کر نئی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے، اس کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اور پھر ان سورہ مبارکہ کو بغیر غلطی کے ہم کیسے تلاوت کریں گے اس کی کوشش بھی کی جائے گی اور اس کو سیکھا بھی جائے گا۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم حصۃ التجوید کا۔ سب سے پہلے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ آج کے اس پہلے حصہ میں، آج کی اس نشست میں ہم چند قواعد کو سیکھنے سے پہلے اس کی کچھ تعریف اور تجوید کے متعلق جاننا چاہیں گے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کے قواعد اور اس کی مشق کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں اور اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ تجوید یہ لفظ جود یجود سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے خوبصورت بنانا، سنوارنا، نکھارنا، کسی شے کو احسن انداز میں بیان کرنا۔ تو خوبصورت بنانا جود یجود اس کا معنی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں جود الشیء ای حسنا، اس نے کسی چیز کو عمدہ اور حسین بنایا، خوبصورت بنایا۔ تو علم تجوید کی اصطلاحی تعریف اگر بیان کی جائے تو یہ وہ علم ہے، ایک عام فہم انسان کے جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ علم تجوید کیا ہے۔ تو تجوید ایسا علم ہے جس میں حروف قرآنیہ کو اس کی صحت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ حروف قرآنیہ کو خوبصورت انداز میں پڑھنا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، قرآن حکیم فرقان مجید کے وہ حروف جو الف سے لے کر یا تک ہم حروف تہجی اس میں تلاوت کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اس کے مخارج کے ساتھ، صحت تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا، ان قواعد کا ہم علم سیکھتے ہیں۔ اور یہ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس میں حروف قرآنیہ کو خوبصورتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ پڑھنے کے قواعد بیان کیے جائیں، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔
اب مخرج کیا ہے؟ ایک لفظ یہاں پر ہم نے مخرج استعمال کیا، تو بہت سی ایسی ہماری بہنیں، ہماری معتکفات بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو اس لفظ سے ناآشنا ہیں۔ تو مخرج کا معنی ہے نکالنا، نکلنے کی جگہ۔ مخرج نکلنے کی جگہ، ادائیگی کی جگہ، جہاں سے آپ کسی حرف کو ادا کرتے ہیں۔ اور صفات لازمہ، صفت کی جمع ہے وہ لازمی خوبیاں جو اس کی ادائیگی میں ہونی چاہیے، اور صفات عارضہ وہ عارضی خوبیاں کہ اگر یہ خوبیاں بھی پیدا کر لی جائیں، ان صفتوں کے ساتھ بھی اس حرف کو ادا کیا جائے تو اس میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوگا، اور زیادہ خوبصورتی سے ادا کیا جا سکے گا۔ تو تجوید کا موضوع کیا ہے؟ ہم کوئی بھی علم سیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اور وہ علم کا جو نصاب ہوتا ہے یا کتاب ہوتی ہے وہ اس موضوع پر بحث کرتی ہے، وہ اس موضوع کے گرد رہتی ہے۔ تو تجوید کا موضوع عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، انہی سے الفاظ بنتے ہیں، انہی کی ہم قرأت کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کے حروف تہجی علم تجوید کا موضوع ہیں۔ ہم جتنا بھی علم تجوید کو یہاں پر سیکھیں گے اور بیان کریں گے، یہ تمام تر علم تجوید یہ ان حروف قرآنیہ کو صحیح انداز میں پڑھنا اسی پر بیس کرے گا۔ تجوید کے بارے میں قرآن حکیم فرقان مجید کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا اور حکم عطا کیا انسانیت کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تمام تر مسلمان اہل ایمان جو قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہیں انہیں حکماً کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، ٹھہر ٹھہر کر، واضح کر کے، خوبصورت کر کے، بیان کر کے اس کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح سے پڑھتے ہیں، ایسے اس کی قرأت کرتے ہیں جیسے قرأت کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، یعنی ایمان کی ایک علامت بیان کی اس کتاب پر ایمان رکھنے کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اس قرآن حکیم فرقان مجید کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو صحیح انداز میں تلاوت کرتے ہیں، یہ اس کی قرأت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم بھی خود ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ بطور ثمر، بطور اجر یہ بھی بیان فرما دیا، وضاحت فرمائی کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے اس کتاب پر ایمان رکھنے والوں کی کہ وہ اس کتاب کی قرأت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام بغیر فائدے اور مفاد کے نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا۔ تو تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قواعد تجوید کے مطابق صحت اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا میسر آئے گی۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھی جائے۔ اور تجوید کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے؟ تجوید کی غرض و غایت کیوں کر ہم اس کو سیکھیں، اس کی غرض و غایت کے متعلق اگر سوال کیا جائے تو حروف قرآنی کو صحت کے ساتھ ادا کرنا، قرآن حکیم فرقان مجید کو صحیح طور پر پڑھنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کا حکم فرض کفایہ کا ہے کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، اتنا ضرور قرآن حکیم فرقان مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھیں جس سے آپ کی نماز درست ہو، یعنی نماز کی کاملیت کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ قرأت قرآن کی جائے، اور قرأت قرآن اگر درست ہوگی تو نماز درست ہوگی۔ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ مبارکہ کو ملاتے ہیں، کوئی بھی حصہ نماز کا لے لیں تو اگر اس میں قرأت میں غلطی واقع ہو جائے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اتنا کم از کم قرآن حکیم فرقان مجید کی تجوید کو ضرور سیکھا جائے، علم تجوید کو ضرور سیکھا جائے کہ جس سے قرأت بہتر ہو جائے اور نماز کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب تجوید کا مرکز و محور کیا ہے؟
یہ ایک اہم سبق ہے، اس سے ہم باقاعدہ اپنے جو قواعد ہیں اور اسباق ہیں اس کا آغاز بھی کریں گے۔ اس سے پہلا حصہ تجوید کا جو ہم نے بیان کیا وہ اس کا تعارف تھا۔ تو تجوید کا مرکز و محور نون ساکن اور نون تنوین ہے۔ یہ بار دیگر یہ جملہ ہم آپ سے کہنا چاہیں گی کہ جتنی معتکفات بہنیں ہمارے ساتھ یہاں پر اس سیشن میں موجود ہیں، جو سماع کر رہی ہیں اس وقت، اس قواعد التجوید کی کلاس کا حصہ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ازبر کر لیں کہ ہم نے جس چیز پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے اور جس چیز کو بہت خوب انداز میں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ دو چیزیں ہوں گی: حروف مدہ کی خوبصورت ادائیگی کرنا اور نون ساکن نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، میم ساکن کو کیسے پڑھا جائے گا، ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ حصہ تجوید کا اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ علم تجوید کا مرکز و محور نون ساکن نون تنوین اور میم ساکن ہے۔ علم تجوید کا مرکز و محور کہ جس کے گرد تجوید گھومتی ہے، اور یہ ہمارا وہ مین مرکز ہے کہ ہم اس سے ہٹ نہیں پاتے، اور اگر آپ اس پر متوجہ رہتی ہیں اور اس کو سیکھنے کی بہترین کوشش کرتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنے سے، نون ساکن نون تنوین اور میم ساکن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے سے، اس کے قواعد سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اس کو اپلائی کرنے کے بعد، آپ جب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کریں گی تو اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے آپ خوبصورت انداز میں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ تجوید کا حروف تہجی کا بیان۔ ابتدا کرتے ہیں اپنے سبق کی حروف تہجی کے بیان سے۔ حروف تہجی کن حروف کو کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک حروف کو کہتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، یہ جو ہم حروف پڑھتے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے اور ان کی تعداد 29 ہے۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا مخرج، تو مخرج کا معنی یہ ہے نکلنے کی جگہ، ادائیگی کی جگہ، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کیسے ادا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی حرف الف ہے تو وہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، با کہاں سے ادا ہو رہا ہے، تا کہاں سے ادا ہو رہا ہے، سا کو پڑھیں گے وہ کہاں سے ادا ہوگا۔ تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی حرف کا مخرج جاننے کے لیے، اس کے نکلنے کی جگہ، ادائیگی کی جگہ جاننے کے لیے اسے حرف کو ساکن کریں، اس حرف کو ساکن کریں اور ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لے آئیں، الف زبر والا۔ عام فہم لوگ جو حمزہ سے زیادہ آشنا نہیں ہیں ان کے لیے یہ کلمہ کہا گیا ہے کہ الف جو زبر والا ہوتا ہے۔ الف کی پہچان یہ ہے، الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، زبر زیر یا پیش نہیں ہوتی، الف خالی ہوتا ہے۔ اور اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش کوئی حرکت بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہوگی۔ تو حمزہ کو تھوڑا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے جبکہ الف کے اندر جھٹکا پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم اس سبق کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ حروف تہجی کو پڑھ کر اس کو ادائیگی کرنے کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حروف ادا کیسے کرنے ہیں۔ اور ادائیگی سے پہلے ایک جملہ اور سماعت کر لیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے معروف پڑھنا اور ایک مجہول پڑھنا۔ معروف پڑھنا کہتے ہیں بہتر اور خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں پڑھنا، درست انداز میں پڑھنا۔ مجہول کہتے ہیں غلط انداز میں پڑھنا۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت یوں کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ مجہول انداز ہے۔ جس کی مشق ہم کریں گے اور جس انداز میں ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی قرأت کرنا سیکھیں گے وہ انداز معروف ہے، وہ طریقہ معروف ہے۔ تو معروف طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ معروف طریقے سے قرأت قرآن کرنے سے پہلے، آیات کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی آپ کو حروف کی صحیح انداز میں مشق کرنا ہوگی، حروف کی ادائیگی سیکھنا ہوگی۔ تو معروف انداز یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अंदाज़ आपका मारूफ़ है। तो आइए अब हुरूफ़ तहज्जी की एक मर्तबा हम मश्क करते हैं। हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़ कुरानिया, 29 हुरूफ़ जो हमारी तजवीद का लुब्बे लुबाब हैं, और इन हुरूफ़ का सही तौर पर अदा करना, सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा के साथ अदा करना, इसके मखरज का सही अंदाज में जान लेना, यही हमारी तजवीद का असल मकसूद है, इल्म तजवीद का असल मकसूद है। तो हुरूफ़ तहज्जी को पढ़ते हैं। सबसे पहले अलिफ़, अलिफ़ को आप अलीफ़ नहीं पढ़ेंगी, जब इसकी क़िराअत करेंगी तो अलीफ़ नहीं पढ़ेंगी, अलिफ़, अलिफ़, बा, ता, सा, बा। जब आप बा पढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा होंठों को दबाना नहीं है, आपने होंठों को मिलाए नहीं रखना है। अलिफ़ पढ़ते हुए आपने झटका भी पैदा नहीं करना और इसको लंबा भी नहीं करना, मद भी नहीं करना है। तो आप पढ़ेंगे अलिफ़, अलिफ़, बा, बा, ता, ता को नरमी से पढ़ेंगे, ता में शिद्दत नहीं पैदा होगी, सख्ती पैदा नहीं होगी। और उसके बाद सा, सा अदा करते वक़्त इसमें सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। जब हम सा पढ़ेंगे तो सा में सीटी की आवाज़ पैदा ना हो, सीटी की आवाज़ सीन और स्वाद में पैदा होती है, तो सा को नरमी से पढ़ा जाएगा। जीम, जीम, आपके मुंह में आवाज़ फैलती है। आज हम सिर्फ हुरूफ की अदायगी करेंगे, कल इसके मखरज को जानने के तरीके के साथ हम इसको पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, सीन, शीन, शीन, स्वाद, बाद, स्वाद, बाद, ता, ज़ा, आइन, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, काफ। ये दो काफ हैं, पहला थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, और दूसरा काफ बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे हमने जब सीन पढ़ा, सीन और शीन, सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ पैदा होगी, और जब स्वाद पढ़ेंगे तो स्वाद में भी थोड़ी सी सीटी की आवाज़ पैदा होगी। और स्वाद कैसे पढ़ेंगे आप? मुंह भर के, जैसे आप थोड़ा सा पुर पढ़ते हैं, किसी हर्फ को मोटा अदा करते हैं। स्वाद, बाद, बाद, त्वा, ज़्वा, ज़्वा की अदायगी भी आप ऐसे करेंगे कि मुंह भर के किसी हर्फ को अदा करना। ज़्वा, आइन, आइन की अदायगी आपके हलक से होती है। आइन, गैन, फा, 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 काफ। ये पुर पढ़ा जाने वाला, मोटा पढ़ा जाने वाला, दो नुक्तों वाला काफ है, और इसमें कलकला भी पैदा होता है। उसके बाद जो दूसरा काफ हम पढ़ेंगे, किताब वाला काफ, उसको हम बारीक पढ़ेंगे, उसको मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, पुर नहीं पढ़ा जाएगा, उसको आप नरमी से अदा करें। काफ, लाम, लाम, मीम, नून।